وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا اور پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی. آج کی درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. محترم سامعین اور سامعات، زندگی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہر انسان جانتا ہے کہ ایک وقت محدود کے لیے ہمیں ملی. اس بات کی کوئی نفی نہیں کرتا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے جائے گا نہیں، بلکہ ہر بندہ عینی شاہد بھی ہے اور اپنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، جس کی سانسیں اس دنیا میں چلی، ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد اس کی سانسیں بند ہوں گی، اس کی آنکھیں اس دنیا میں بند ہو جائیں گی. ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا سورۃ الملک کے آغاز میں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح ایک بادشاہ، ایک سربراہ، ایک کسی کام کے اوپر مقرر ہونے والا بندہ اس کام کو مکمل اپنے کنٹرول میں لینے والا ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. فرمایا والذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، جس کو زندہ کیا اس کو موت بھی دی. زندگی کے ساتھ موت دونوں کو اکٹھا ذکر کیا کہ زندگی کا ملنا اللہ کے اختیار میں ہے. زندگی ملنے کے بعد سانسیں کتنی چلے گی، کتنا عرصہ تو دنیا میں گزارے گا، اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا. دنیا میں آنے کا اختیار، دنیا چھوڑ کے جانے کا اختیار، یہ دونوں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. الذی خلق الموت والحیات، کیوں زندگی دی، کیوں موت کو بنایا؟ اگر زندگی دی تھی تو ہمیشہ کیوں نہیں دی؟ زندگی دینے کا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اور نیک اعمال کرنے والے کون ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے لیے کافر، اور کافر کے لیے جنت. مومن کے لیے جگہ جگہ پابندیاں، نیکی کی طرف آ، گناہ سے بچ. یہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اس لیے دی تھی کہ میں جان سکوں کہ میرے بندوں میں سے نیک اعمال کرنے والے کون ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ غالب ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں. ہاں انسان تو عصیان سے نکلا ہے، اگر انسان ہونے کے ناطے زندگی کے دوران تجھ سے غلطیاں گناہ ہو گئے ہیں تو پریشان مت ہونا. الغفور، اللہ کی صفت اس آیت کے آخر میں ذکر کر دی کہ اللہ رب العالمین بخشنے والے بھی ہیں. اور فرمایا
سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ ہم نے یہ جو جانیں پیدا کی ہیں، یہ جو انسان بنائے ہیں، یہ جو جن مخلوقات پیدا کی ہیں، کل نفس ہر جان، نفس ذائقۃ الموت وہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اب یہ الفاظ ہم نے 12 بار قرآن میں پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، لیکن ایک بڑی اہم بات تمہیں بتلاتا جاؤں، آج سمجھ کے جانا کہ ذائقہ کسے کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کہ ہر نفس کو موت آئے گی، قرآن میں یہ بھی ہے 12 مقام میں کہ ہر نفس کو موت آئے گی، لیکن یہ الفاظ کئی ایک مقامات پر قرآن میں نقل کیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی، اس کو ٹیسٹ آئے گا موت کا۔ اب ذائقہ اور ٹیسٹ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز میں ملاوٹ کی گئی چیز کا اثر، یہ ہے ذائقہ۔ پانی میں تم نے شکر اور چینی ملائی تو ذائقہ کون سا ہوگا؟ میٹھا آئے گا نا۔ اگر پانی میں تم نے نمک ملایا تو ذائقہ کڑوا آئے گا۔ جس چیز کی ملاوٹ کرو گے، جس چیز میں جو دوسری چیز شامل کرو گے، ایڈ کرو گے، اسی کا ذائقہ تمہیں آئے گا۔ تو یہ 5-6 فٹ کا جسم اللہ نے تمہیں دیا، اللہ کی طرف سے ملی نا جان۔ اس جسم کے اندر، اس روح کے اندر جو چیز تم اپلوڈ کرو گے مرتے وقت اسی کا ذائقہ آئے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس، جان، جسم یہ اللہ کی طرف سے ملا، روح تمہیں اللہ کی طرف سے ڈال کے دی کر گئی۔ اب اس روح کے اندر تم نے اپلوڈ کیا کرنا ہے؟ اس میں تم چینی شامل کرو گے، مطلب کہ نیکیاں بڑھو گے، تو مرتے وقت تمہیں اچھے احساسات معلوم ہوں گے۔ اگر اس جسم کے اندر، اس روح کے اندر، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اندر گناہ اپلوڈ کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں بھرتے رہو گے، تو پھر انہی نافرمانیوں اور بغاوتوں کا ذائقہ تمہیں موت کے وقت آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اکثر دیکھا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی وہ فلاں فوت ہوا تو اس کے تو چہرے پر خوشحالی تھی، اس کے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کو تو ذرا موت کے وقت خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب ساری زندگی اللہ کی فرما برداریوں کے اندر گزری ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے انسان قدم بقدم بچ کے چلتا رہا ہو، تو پھر اسی گزری ہوئی زندگی کا ذائقہ اللہ نے کہا موت کے وقت تمہیں محسوس ہوگا۔ اگر ذائقہ برا آئے، موت اچھی نہ ہو، موت بری آئے، تو اس بندے کی زندگی ٹٹول کے دیکھنا، اللہ کی قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں بغاوتیں ضرور ہوں گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھتی ہے۔ اس جسم کے اندر اچھائیاں بھرو گے تو ذائقہ اچھا آئے گا، اگر اس جسم کے اندر، اس روح کے اندر برائیاں اور نافرمانیاں بھرو گے تو ذائقہ اسی طرح کا آئے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ کہتا ہم آزمائیں گے تم کو اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ بطور آزمائش۔ اللہ چاہتا تو سب کے لیے اچھائیاں بھی بنا سکتا تھا، لیکن اچھائی اور برائی دو راستے انسان کے لیے بنائے، آزمائش کے لیے بنائے کہ انسان تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہدایت مل جانے کے بعد، راہ راست مل جانے کے بعد تو راہ راست پہ آتا ہے یا شیطان کے پیچھے جاتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ مت بولنا کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہو گے، مرو گے نہیں۔ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ ایک نہ ایک وقت دنیا کو چھوڑ کے آنا لازم ہے۔ موت سے لے کر قبر تک کے مسائل کیا ہیں؟ موت سے لے کر قبر تک کی مرنے والے کے لیے کیا احکام ہیں، اور اس کے ورثاء کے لیے مرنے والے کی کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی، جتنے جمعات کے اندر گزرے بات تفصیل سے چلے گی۔ اس سے پہلے
کچھ زندگی کے لمحات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کس مقصد کے لیے ملی تھی اور ہم نے اس زندگی کو کس مقصد پہ لگا دیا۔ ایک بندہ بڑی پیاری مثال بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک بندہ سفر پہ نکلتا ہے، گاڑی اچھی طرح چیک کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا سفر کیا، آگے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو ہاتھ دیتا ہے، گاڑی روکتا ہے، بھائی مجھے بھی لیتے جاؤ، تم کون ہو؟ کہتا میرا نام مال ہے۔ اچھا تم مال ہو؟ گھر والوں سے پوچھتا ہے، بھائی ایک بندہ کھڑا ہے اس کا نام مال ہے اور وہ جانا چاہتا ہے، ساتھ بٹھا لیں، مال ہے، رستے میں کہیں ضرورت پڑ جائے گی، ہاں جی بٹھا لو، گاڑی میں بٹھا لیا گیا۔ تھوڑا سا اور سفر کیا، آگے پھر ایک بندہ کھڑا ہے، ہاتھ دیتا ہے، گاڑی روکتا ہے، پوچھا جاتا ہے تم کون ہے؟ کہتا میں شہرت ہوں۔ پوچھا گیا گھر والوں سے، بھائی یہ کون بندہ ہے؟ اس کا نام شہرت ہے، بٹھا لیں گاڑی میں؟ بٹھا لو بھی، کہیں شہرت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، انجوائے کے لیے جا رہے ہیں، بٹھا لو۔ اس کو بھی بٹھا لیا گیا۔ اور سفر کرتے ہیں تو آگے ایک اور بندہ ملتا ہے، وہ گاڑی روکتا ہے، مجھے بھی لیتے جاؤ۔ بھائی تم کون ہو؟ میں دین ہوں۔ اچھا تو دین ہے؟ پوچھا کہ ہاں بھائی دین کھڑا ہے، اس کو بٹھا لیں، دین ہے۔ او بھائی یہ تو پابندیاں لگائے گا، یہ تو کہے گا بھائی عورتیں پردہ کریں، مرد نماز کی پابندی کریں، مرد زکوٰۃ ادا کریں، ہم تو انجوائے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یہ پابندیاں لگائے گا، اس کو رہنے دو، اس کو مت بٹھاؤ۔ وہ اس کو نہیں بٹھاتا، وہ چلا جاتا ہے، گاڑی لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تھوڑا آگے جاتا ہے تو آگے سٹاپ کا بورڈ لگا ہوا ہے، چیک پوسٹ آ گئی، روک دی کی گاڑی، باہر آؤ گئی، باہر آ گیا، وہ ڈرائیور وہ مرد باہر آ جاتا ہے، بھائی تو کون ہے گاڑی روکنے والا؟ بس بھی تیرا سفر ختم، اب تو اس سے آگے گاڑی لے کر نہیں جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ تیری موت کا وقت آ گیا۔ اب وہ بندہ جو گاڑی روکنے والا تھا، چیک پوسٹ پہ سٹاپ کہنے والا، وہ پوچھ رہا ہے دین لائے ہو؟ اللہ تم سے دین کا سوال کرے گا؟ دین نہیں، وہ تو چند قدم پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے تو دولت کو اٹھایا، میں نے تو شہرت کو اٹھایا، دین کو تو میں چھوڑ آیا تھا۔ اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں تو چند قدم پیچھے دین کھڑا ہے، میں اس کو اٹھا کے لے آتا ہوں۔ نہیں بھائی اب چند قدم کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ المنافقون آیت نمبر 11، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ کسی کو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا۔ نہیں بھی آپ تو واپس نہیں جا سکتا، اب تو تیری موت کا وقت آ گیا، وہ اس کو لے کر چلا جائے گا۔ اس نے جو رستے میں اہل و عیال کو ساتھ لیا تھا گھر سے، وہ بھی چھوڑ گئے، جو مال و دولت رستے سے اٹھایا تھا وہ بھی چھوڑ گیا، جو شہرت اٹھائی تھی وہ بھی چھوڑ گئی، اور دین تو اٹھایا نہیں تھا جس کا سوال چیک پوسٹ پہ روکنے والے نے کیا تھا، بھائی دین ہے تو ساتھ لے آؤ، تم اور دین جاؤ گے، باقی نہ اہل و عیال ساتھ جائیں گے، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ شہرت ساتھ جائے گی، تیرے ساتھ جائے گا تو تیرا دین جائے گا، تیرے اعمال جائیں گے، وہ نہیں ہے تو خالی ہاتھ جائے گا۔ بڑی پیاری مثال ہے محترم بھائیوں۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہماری 99% کوشش، سوچ، بچار وہ مال اور شہرت کے لیے ہے۔ 1% ہے جو ہم دین کے بارے میں سوچتے ہیں، ہاں دین بس یار ہاں کریں گے، بس میں کل سے نماز کی پابندی شروع کروں، بس اس سال میں زکوٰۃ نہیں دے سکا، آئندہ سال میں ضرور زکوٰۃ نکالوں گا۔ او بھائی ایک بات یاد رکھنا، کل کبھی نہیں آئی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں کل کروں گا، وہ جب کل آتی ہے تو وہ آج بن چکی ہوتی ہے، کل کسی کی نہیں آئی۔ جو کل پہ کام چھوڑتا ہے وہ کبھی اپنے کام کو مکمل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ آج سے کام شروع کرو، جب آج سے کام شروع کرو گے تو پھر سستی نہیں آئے گی، کوتاہی نہیں آئے گی۔ جب کل پہ چھوڑو گے تو کل کبھی نہیں آئی، جب کل آتی ہے تو وہ انسان کے لیے آج بن چکی ہوتی ہے، آج تو اس نے کرنا نہیں تھا۔ اہل و عیال کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، شہرت، کامیابی کی خاطر انسان دین کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے۔ پھر نہ کہے گا کاش کہ میں یوں کر لیتا، کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے۔ لن یؤخر اللہ پھر لمحہ بھر بھی کسی کو مؤخر نہیں کرے گا جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا۔
فرمایا سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ انسان ابن آدم اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے اہل و عیال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ یہ تجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے۔ اگر ان چیزوں نے تجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، تیری اولاد نے، تیرے مال نے اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے غافل کیا، تو مال بچا بچا کے رکھتا رہا، اللہ کے راستے میں نہ دیا، مال بچا بچا کے رکھتا رہا، عشر اور زکوٰۃ جو فرضی تھا وہ بھی نہ نکالا، تو سن میں نہیں رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہ لوگ ہیں گھاٹا پانے والے۔ کاروبار میں گھاٹا آ جائے تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، آخر کیا ہوا، کہیں پہ غلطی ہوئی، کہاں پہ چوک ہوئی، میرا کاروبار نقصان میں کیوں گیا؟ لیکن نہیں فکر تو اللہ کے ساتھ ہونے والی تجارت کی فکر نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اس کو گزار کے موت سے قبر تک کا سفر، اس کی فکر نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 میں فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ جگہ جگہ انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ جس دن قیامت کی زوردار چیخ آئے گی، اور قیامت کیا ہے؟ جب انسان کی سانسیں اس دنیا سے کٹ جائیں گی، اس کی قیامت آ گئی۔ اس دن انسان قیامت، حقیقی قیامت، جب قیامت کبریٰ آئے گی تو انسان اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، والدین کو، سب کو چھوڑ کر بھاگے گا، جن کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں عبادات سے، اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ کچھ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 15 میں فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تمہاری اولاد اور تمہارے مال، پھر انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تم پر آزمائش ہے۔ مال کمانا تو حلال کمانا، حرام مت کمانا۔ اولاد کی خاطر اولاد کو پالنا ہے، کہاں سے کمائیں، حرام بھی آ رہا ہے، حلال بھی آ رہا ہے۔ او بھائی، یہی اولاد کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اولاد جو انسان کھاتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ گرم چیز کھایا تو اس کا بھی اثر ہوگا، ٹھنڈی چیز کھائی تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ جو چیز کھاؤ گے اس کا اثر ہوگا۔ اگر آج اپنی اولادوں کو حلال کی بجائے حرام کھلاتے رہو اور یہ توقع رکھو کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے گی، ہماری اولاد بڑی ہو کے والدین کی خدمت کرے گی، تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ رب نے کہا یہ اولاد اور یہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے تم پر۔ مال کماؤ حلال کا، اولاد کی تربیت کرو اسلام کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ، پھر دیکھنا اولاد تمہاری فرما بردار بھی بنے گی، اولاد والدین کی عزت اور احترام بھی کرے گی، خدمت بھی کرے گی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال پورے تمہاری طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ جس نے جتنی نیکیاں اس کا اجر ثواب دے دیا جائے گا، جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے گناہوں کا اس کو وبال دے دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور جو بندہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ دنیا کے اندر اچھا کاروبار مل جانا، اچھی پوسٹ مل جانا، اچھی ڈگری مل جانا، اچھا عہدہ مل جانا کامیابی ہے، نفی نہیں کر رہا، لیکن جس طرح دنیا فانی ہے یہ کامیابی بھی فانی ہے۔ حقیقی کامیابی جنت میں داخلہ، جہنم سے بچا لیا جانا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اور اسی آیت کے ساتھ کیا فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ انسان کبھی کہیں دنیا کی
فانی کامیابی میں کھو کے اس حقیقی کامیابی کو بھول مت جانا. دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹ اکٹھی کر دنیا کی کامیابیاں، لیکن ان دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹتے سمیٹتے اس بڑی کامیابی کو ٹھکرانا مت، اس کی نفی مت کرنا، اس کو پسے پش مت ڈالنا. حقیقی کامیابی وہ ہے، دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 24 فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دے، ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے، تمہارے رشتہ دار، یہ سب وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے جمع کیا، جن کو تم نے کما کے رکھا ہوا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، کہیں کاروبار کم نہ ہو جائے، کہیں آمدنی اور سیل کم نہ ہو جائے، اس بات کا تمہیں بڑا خوف رہتا ہے. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ رہائشیں، تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، بڑے خوبصورت تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر اے سی، ایئر کولر، پنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں ان سے باہر نہیں آنے دیتی. یہ تمہیں اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، کون کون سی چیزیں؟ تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال اور تمہاری تجارت اور تمہارے گھر، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے، وجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. دو چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، ایک طرف تمہارے باپ، بیٹے، بیویاں، رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارا مال و دولت سارا ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، دوسری طرف جہاد فی سبیل اللہ. اگر ان دو چیزوں سے تمہیں یہ سب کچھ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر سنو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، پھر تم اپنے باپ، بیٹے، بیویوں، رشتہ داروں کے پاس بیٹھے رہو، پھر تم اپنی تجارت کو سجاتے رہو، نمازوں کے وقت دکانوں کو چھوڑ کے نہ آؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ظہر کے ٹائم، سردیوں میں عشاء اور فجر کے ٹائم اپنے ان پسندیدہ گھروں کو چھوڑ کے نہ نکلو، اپنے کمائے ہوئے، جمع کیے ہوئے مالوں میں سے زکوٰۃ اور عشر نہ نکالو، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو. فتربصوا، انتظار کرو، پھر حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تم پر لے آئے. آج اگر میں نظر لگاؤں معاشرے میں تو ہر بندے کے زبان پہ شکایت نظر آئے گی، کہیں بیماریوں کی شکایت، کہیں مہنگائی کی شکایت، کہیں کسی کو غلط کہنے کی شکایت. اور اگر دوسری طرف سورۃ توبہ کی اس آیت نمبر 24 کی طرف آ جاؤں تو شاید ہمیں ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کیے ہوئے نہیں ہے. کیا میری تجارت، میرا مال و دولت، میرے خوبصورت مکان، میری اولاد، میرے بیٹے، میرا خاندان، میری بیوی اور میرے والدین مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روکنے والے تو نہیں ہیں؟ اگر روکنے والے ہیں تو یقیناً پھر یہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھ پر اللہ کا عذاب ہے. پھر میں دوسروں سے شکوے کیوں کروں؟ یہ عذاب تو اللہ کی طرف سے ہے، میرے اپنے اعمال کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد آتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ سب انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے، انسان کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں کرتا اس کی. یہ دنیا کی زندگی، جن چیزوں سے انسان، جن چیزوں کی وجہ سے غافل ہے وہ ہے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال. اور انہی دو چیزوں کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فتنہ اور آزمائش قرار دیا. نعمت بھی بہت بڑی ہے، مال کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا غلط استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی. اور دنیا کی زندگی، مسند احمد کی حدیث نمبر 4208 فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالی والی دنیا انما مثلی و مثل دنیا کا مثل راکب،
میری اور دنیا کی مثال تو ایک سوار کی طرح ہے. جس طرح ایک سوار چلتا ہے، سواری لے کے سفر پہ جاتا ہے. قال فی ظل شجرۃ فی یوم صاعف، گرمی کے ایک گرم دن میں وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ترکہا، پھر اس درخت کو چھوڑ، ثم راحا و ترکہا، پھر اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا سفر آگے جاری کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ ہے میں اور دنیا. اور اللہ کے نبی، شاید یہ کہوں تو یقیناً ہر بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. جب اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو پھر میں دنیا میں ہزاروں سالوں کی امیدیں کیوں لگائے بیٹھا؟ اپنی کل مرنے کے بعد، سانسیں بند ہونے کے بعد آنے والی کل کی فکر نہیں مجھے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری اور دنیا کی مثال یوں ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، شدید گرمی کا دن ہے اور میں تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہوں، آرام کرتا ہوں، سانس لیتا ہوں، اٹھتا ہوں اور پھر اپنا سفر شروع کر دیتا ہوں. اس درخت کا سایہ میں چند لمحوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اب بتاؤ کون مسافر ہے جو سفر پہ نکلے اور اپنے سفر کے دوران کتنا سامان لے کے جاتا ہے؟ صرف ضروریات زندگی، سفر کے دوران کام آنے والی چند چیزیں. آج بھی اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی، آج جو مہنگائی کا عذاب ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کیا ہے وہ ہم اپنی ضروریات کو چھوڑ کے خواہشات پہ آ گئے ہیں. پلٹ آؤ واپس اپنی ضروریات کے اوپر، چھوڑ دو خواہشات کو، پھر دیکھنا کم ہو جائے گی مہنگائی، یا کم از کم محسوس تو نہیں ہوگی. اگر جہاں پر ہمیں ایک چیز سے گزارا چل سکتا ہے ہم نے دو رکھی ہے نا، کیوں؟ خواہشات ہیں. اگر خواہشات کو چھوڑ دو، جس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے میں سفر میں نکلوں، چند ضروریات زندگی جو سفر کے دوران مجھے کام آئیں گی صرف وہی لے کے جاؤں گا. تو زندگی گزارنے کے دوران جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا سامان بناؤ، اتنا مکان بناؤ، اتنی تجارت کرو، اتنا اپنا کرو. باقی اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ سے رابطہ مضبوط کرو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. کیونکہ وہی مثال جو میں نے تم کو دی تھی کہ وہ سفر پہ نکلنے والا بندہ جس نے مال بھی اٹھا لیا، شہرت بھی اٹھا لی، دین کو اگر چھوڑ دیا تو مرنے والا جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ قبر میں جا کے تم سے یہی پوچھے گا بھائی دین لائے ہو؟ دین ہے؟ اس کو تو راستے میں چھوڑ آیا تھا نا کہ جگہ نہیں ہے، یہ ہم پہ پابندیاں لگائے گا. دنیا کی زندگی کی انجوائمنٹ نہیں ہو سکے گی. مرنے کے بعد مال کا نہیں پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد شہرت کا نہیں پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد ڈگریوں کا نہیں پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد دین کا پوچھا جائے گا جس کو ہم نے سب سے آخری نمبر پر پسے پوچھ رکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بھائی ہے دین؟ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ فضول میں گزار کے آگے زندگی. اور ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال یوں ہے کہ انسان اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر باہر نکالے. وہ انگلی کے ساتھ لگنے والا ایک قطرے سے کم حیثیت رکھنے والا پانی یہ ہے دنیا، اور وہ سمندروں کا لامحدود پانی وہ ہے آخرت. وہ کیا حیثیت ہے انگلی کے ساتھ لگنے والے پانی کی؟ ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور چند سیکنڈ کے اندر انگلی پھر خشک ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں چلتا کہ انگلی پانی میں ڈبوئی تھی یا نہیں ڈبوئی تھی. یہ نبوت والی زبان اس فانی دنیا کی مثال دے کر گئی. اور وہ سمندروں کا لامحدود پانی کوئی تناسب ہے؟ دنیا کی کیلکولیشن فیل ہو جائے گی اس کیلکولیشن کو نکالتے. لیکن میں سوچوں تو کیا میری تقوی، میری کوشش، میری سوچ، میری وچار، میری لگن وہ سمندروں کے لامحدود پانی یعنی آخرت کے لیے ہے، یا وہ انگلی کے ساتھ لگنے والے ایک قطرے سے کم حیثیت پانی اس فانی دنیا کے لیے ہے؟ فرمایا مسند احمد کی حدیث سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ یہ ہر جمعہ کے خطبہ میں ہم آیت سنتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ نہیں ہے زبان پہ کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے اور ساتھ گناہ بھی کیا جا رہا ہے.
ہاں یار اللہ سے بڑا ڈرنا چاہیے، اللہ کا بڑا ڈر ہے، اللہ یوں نہ کرتے، اللہ یوں نہ کرتے، اور نافرمانیوں پہ نافرمانی نہ کیے جا رہا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اللہ کی طاقت سب سے مضبوط ہے، اور تو اللہ کی عبادت کے لیے آتا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ جو زبان سے کہتے ہو، جو قول سے کہتے ہو، اس کو عمل سے ثابت کرو۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے نہ ہو۔ اس حال میں تمہیں موت نہ آئے کہ تم اللہ کے نافرمان ہو، بلکہ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حسن ظن بھی ضروری ہے، اچھا گمان بھی رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا انا ظنی عبدی، حدیث قدسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ظنی عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، پلٹ آیا، عبادت کی، اللہ سے پھر توبہ کی، آنسو بہائے، پھر امید رکھ معافی کی کہ اللہ نے معاف کر دیا مجھے، عبادات کی طرف پلٹ، اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف پلٹ، توبہ و استغفار کی طرف پلٹ، حسن ظن رکھ اللہ سے، اچھی امید رکھ اللہ سے، جیسی تیری امید ہوگی اللہ ویسے ہی تیرے ساتھ کرے گا۔ انا ظنی عبدی، اللہ کہتا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بندہ جیسا میرے بارے گمان رکھے گا ویسے ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا صحیح مسلم کی اصلاح لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے اس حال میں مگر کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میں نے اللہ سے کے سامنے آنسو بہائے تھے، توبہ کی تھی، عبادات کرتا تھا، نمازوں کی پابندی کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، عشر ادا کرتا تھا، میں نے سارے اللہ کے فرمان پورے کیے ہیں، جو گناہ ہوئے میں نے ان کی توبہ بھی کی تھی، اچھا گمان رکھ کے اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا، اچھا گمان رکھ۔ صحیح مسلم کی حدیث فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، حیرانی ہے، اس کا ہر معاملہ ہی خیر و برکت والا ہوتا ہے، لیس ذالک لأحد الا للمؤمن، لیکن یہ معاملہ صرف مومن کا ہے، جس کے اندر مومن کی صفات پائی جائیں، جو گناہوں سے بچنے والا، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہنے والا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداریوں کی طرف پلٹنے والا ہے، مومن کا معاملہ بڑا اچھا ہے۔ ان اصابته سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو خوشی کی وجہ سے بغاوتیں نہیں کرتا، فضول خرچی پہ نہیں آتا، شاکر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اور اگر فکانہ خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اس کو کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر شکر نہیں کرتا، صبر، اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، جب اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے، مومن یعنی جس جو نافرمانیوں سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداریوں کو بچا لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس تکلیف کے بدلے میں اس مومن سے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ حسن ظن رکھو کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس تکلیف پہ صبر کروں گا، اللہ کے گلے شکوے نہیں کرنے، نہ شکری پہ نہیں آنا، صبر کرنا ہے اور اللہ سے گناہوں کی معافی کی امید رکھنی ہے، حسن ظن رکھنا ہے اللہ پر۔ فرمایا ترمذی کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی شعب، اللہ کے نبی ایک نوجوان پر داخل ہوئے، وہو فی الموت، وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، آخری لمحات تھے اس کے۔ فقال، کہا کیف تجد، نوجوان تو اپنے آپ کو کیسا پا رہا ہے؟ فقال، اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوب، اے اللہ کے رسول میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں لیکن مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے، گناہوں کا ڈر بھی ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، کیا ہوگا میرے ساتھ، میں نے فلاں گناہ کیا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے فلاں، اللہ کا خوف بھی ہے
لیکن اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں. گناہ کیا تھا, آنسو بھی بہائے تھے, گناہ کیا تھا, توبہ بھی کی تھی, گناہ کیا تھا, ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کو یاد بھی کیا تھا, اللہ پر امید بھی ہے مجھے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یتمیان فی قلب عبد مثل هذا المؤمن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. یہ دو حالتیں ہیں جو کسی بندے میں, کسی مومن میں جمع ہو جائیں گی تو جس بات کی اس کو امید ہوتی ہے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے, اور جس بات سے اس کو ڈر ہوتا ہے اللہ اس چیز سے اس کو بچا لیتا ہے. یہ کنڈیشن بناؤ اپنی. یہ کنڈیشن کب بنے گی؟ جب گناہوں کے بعد توبہ کی ہوگی. یہ کب بنے گی؟ جب نافرمانیوں کے بعد اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے آنسو بہائے ہوں گے. امید کس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا, رزلٹ اچھا آئے گا, یہ ہے نا امید. جس نے کیا ہی نہیں, سارا سال پڑھا ہی نہیں, محنت ہی نہیں کی, وہ کہتا ہے کیسے نمبر, میں نے تو پیپر میں کچھ لکھا ہی نہیں, میرا تو پیپر صاف کا صاف تھا, میں تو پیپر میں خبریں لکھ کے آ گیا تھا, سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. جب سوال کی سمجھ نہیں آئی, پیپر صاف دے کے آئے گا تو پھر امید نہیں ہوگی. امید کب ہوگی؟ جب تم نے گناہ کیا انسان ہونے کے ناطے, پھر اس پہ شرمندہ ہوا, اس پہ توبہ کی, اس پہ آنسو بہائے, تو پھر اللہ اس امید پہ تجھے پورا اتارے گا. تیرے دل میں جو خوف ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں, اللہ تجھے اس گناہوں کے وبال سے بچائے گا. یہ نبوت والی زبان کے لفظ ہیں. مسئلے ذہن رکھو, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درس دے کے گئے ہیں. ترمذی کی حدیث 2307 فرمایا اکثروا ذکر حاضم اللذات یعنی الموت. لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو, یعنی موت کو. یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. کتنے واقعات تم نے سنے شادی کے موقع پہ فوت کی ہوگی, چلے گی لذتیں ساری. کتنے واقعات تم نے سنے فنکشن تھا گھر میں, سب مہمان جمع تھے, اچانک فلاں کی موت, لذتیں خاک میں مل گئی. یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. جوان بیٹے کی موت باپ کی لذتوں کو ملا دیتی ہے. جوان بیٹے کی موت ماں کی ساری خواہشات کو خاک میں ملا دیتی ہے. یہ ہے لذتوں کو ختم کر دینے والی موت. اس کو کثرت سے یاد کرو. جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو پھر موت کی تیاری بھی کرو گے. جب بھول جاؤ گے مرنا ہے, بھول جاؤ گے دنیا میں, دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, پھر تمہیں موت یاد نہیں آئے گی, پھر اللہ کی عبادات کی طرف نہیں پلٹو گے, پھر دنیا کے محلات, دنیا کا مال و متا, دنیا کے اہل و عیال, دنیا کمانے میں لگے رہو گے. اور اسی دو چیزوں کو, مال اور اولاد کو, اہل و عیال کو, اللہ نے قرآن میں آزمائش, فتنہ, انسان کا, آدمی کا دشمن قرار دیا ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا موت کی تمنا مت کرو. صحیح بخاری 5671 نمبر حدیث, لا یتمنین احدکم الموت. تم میں سے کوئی ایک موت کی ہرگز تمنا مت کرے. من ضر اصابہ, اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچے. فإن کان لا بد, اگر لازمی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتا تو اتنا کہنے کی اجازت ہے, فلیقل اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھنا. اور آگے فرمایا وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے فوت کر دینا. یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مر جاؤں, یا اللہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں, مجھے اٹھا لے. اس طرح انسان کرتا ہے نا پریشانیوں میں, کسی سے تنگ آ کے فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا, فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا, بس میں مر جاؤں, میں یوں کر لوں, مجھے یا اللہ تو اٹھا لے. منع کیا, لا یتمنین احدکم الموت. تم میں سے کوئی ایک موت کی ہرگز تمنا مت کرے. نہیں برداشت کر سکتا مسائل کو, نہیں برداشت کر سکتا مشکلات کو, صبر کرے. صبر نہیں کر سکتا تو یہ کم از کم یوں کہے کہ یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ, جب میرے لیے مرنا بہتر ہے تب مجھے مار دینا, تب مجھے اٹھا لینا. اتنی رخصت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن موت کی تمنا سے منع کی. مسند احمد کی حدیث نمبر 8086 فرمایا لا یتمنا احدکم الموت اما محسنا فیزداد احسانا و اما مسیئا فلعلہ یستعتب. تم میں سے کوئی ایک کبھی موت کی تمنا مت کرے. کیوں؟ اگر وہ نیک ہے تو
جتنی زندگی زیادہ ہوگی نیکیاں بڑھیں گی نا. اگر وہ گناہ گار ہے، مسیان، غلطیاں کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا ہے، تو امید ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا. مت کرو موت کی تمنا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ جمعہ کے اندر مزید بیان کیا جائے گا. موت سے قبر تک کے مسائل، کہ مرنے والے کے پاس مرنے والے پہ کیا لازم آتا ہے، اس کو کیا کیا شریعت نے احکام بتلائے ہیں، اور مرنے کے بعد اس کے ورثاء پہ کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں. شریعت کی روح سے ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی بدعات اور خرافات پھیل چکی ہیں. انشاءاللہ دلائل سے بات ہوگی. اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو کہ ہمارے معاشرے میں تو یوں ہوتا ہے، فلاں تو یوں کرتے ہیں، تم نے یوں بیان کیا، انشاءاللہ اس کے سوال کا مدلل دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا. ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائیو، جس طرح میں نے کہا کہ یہ دنیا ساتھ نہیں جائے گی، دنیا یہی رہ جائے گی. اللہ کا واسطہ ہے، ہفتے کے بعد ایک دن جمعے کا آتا ہے، 1 گھنٹہ بھی شاید پورا نہیں ہوتا، اذان سے پہلے مسجد میں آیا کرو. خطرہ اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو، رجسٹر کھلے، ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے بے شمار جمعے ہوں جن میں میرا نام نہ ہو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے اذان کے بعد، فرشتے مسجد کے دروازے پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، فلاں جمعے میں پہنچ گیا، فلاں بھی پہنچ گیا، فلاں بھی پہنچ گیا. خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کے نام جمعے میں شامل نہیں ہوتے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس وقت اس مسجد میں 2/3 لوگ ایسے ہیں جن کا نام جمعے والے رجسٹر میں درج نہیں ہے. کیا میں مال کو ساتھ لے کے جاؤں گا قبر میں؟ کیا اپنی شہرت اور برتری کو ساتھ لے کے جاؤں گا؟ کیا منہ لے کے جاؤں گا حوض کوثر کے اللہ کے نبی کے پاس کہ میں اپنی زندگی کے بے شمار جمعے چھوڑ کے آیا ہوں، رجسٹر میں نام نہیں تھے میرے، غیر حاضری لگی میری جمعہ کے اندر. اور بھائیوں، جس مال و دولت کے پیچھے ہم لیٹ آتے ہیں نا، نہ کفن کی جیب ہے، نہ قبر میں سیف الماری ہے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا. اللہ کا واسطہ ہے ٹائم پہ جمعے کے لیے آیا کرو تاکہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے موت کے مسائل سمجھنے کو موقع مل سکے، اور بدعات اور خرافات کو چھوڑ کے دین اسلام، دین حنیف پہ عمل کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.